بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم ہم سن رہے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے بارے میں، اور ہم ان میں بھی قصا کے حالات زندگی سن رہے ہیں کہ جس نے اہل عرب کے لیے بہت سے اچھے کام کیے۔ سقایا، حجاج کو پانی پلانے کا منصب۔ حج کے موسم میں قریش پانی کے ذخائر جمع کرتے اور ان میں زبیب یعنی کشمش ڈالتے، جس سے پانی کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا، اور حج کے ایام میں تمام حاجیوں کو پینے کے لیے یہ پانی پیش کیا جاتا۔ ندوہ، اسے آج کی اصطلاح میں پارلیمنٹ ہاؤس یا مجلس شورا کہہ سکتے ہیں۔ دار الندوہ ایک وسیع عمارت تھی جس کا دروازہ حرم شریف میں کھلتا تھا۔ اس میں اہل مکہ کے نمائندے جمع ہوتے تھے اور ہر معاملے پر، چاہے وہ سیاسی ہوتا، معاشی ہوتا یا جنگی معاملہ ہوتا، اس پر مشورہ کرتے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے۔ اس کی رکنیت کی بنیادی شرط یہ تھی کہ کسی رکن کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو، اور ان کی سماجی تقریبات بھی یہیں پر ہوتی تھی۔ نکاح کی تقریبات منائی جاتی، بچوں کے ختنے کی رسم بھی یہاں کی جاتی تھی۔ دار الندوہ کی یہ عمارت قصا نے تعمیر کروائی۔ اس نے یہ دار الندوہ اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کے حوالے کی، اور اس کی اولاد کے بعد حکیم بن حزام کی ملکیت میں آئی۔ انہوں نے امیر معاویہ کے زمانے میں 1,00,000 درہم میں فروخت کیا۔ امیر معاویہ نے ملامت کرتے ہوئے کہا تھا کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کے شرف اور ان کی عزت کو فروخت کر دیا۔ حکیم نے جواب دیا کہ عزتوں کے سارے معیار ختم ہو گئے سوائے تقویٰ کے، کہ جس کا تقویٰ زیادہ ہوگا عزت بھی اسی کی زیادہ ہے۔ میں نے ایک شراب کی مشک کے عوض جسے زمانہ جاہلیت میں خریدا تھا، اب 1,00,000 درہم میں فروخت کیا ہے، اور آپ تمام کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ یہ ساری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا میں نے یہ خسارے میں کیا ہے؟ اللواء، اسے آپ موجودہ دور کی وزارت دفاع جیسے اہم معنی سمجھیے کہ یہ منصب بھی قصا نے ایجاد کیا تھا۔ جب کوئی اجتماعی خطرہ درپیش ہوتا تو قومی علم کا جو علم بردار تھا اس کو کھلے میدان میں گاڑ دیتا تھا، گویا اس کی طرف سے یہ اعلان ہوتا کہ اہل وطن اپنے وطن اور قوم کی آزادی کو جو خطرہ درپیش ہے اس کے ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل آؤ۔ جب علم لہرانے کا واقعہ ہوتا تو قریش کے سارے سردار جمع ہو جاتے تھے۔ قریش کے مادر پدر آزاد اور خودسر معاشرے میں ان اداروں کو قائم کر کے قصا نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا۔ اہل عرب کو نظم و ضبط کا پابند بنایا۔ کعبے کی جو عمارت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ زمانہ دراز گزر جانے کے باعث بوسیدہ ہو گئی تھی۔ قصا نے اس کو گرا کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ شرف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قصا کو نصیب ہوا۔ اسی طرح آپ سن چکے کہ دار الندوہ کی تعمیر کا اہتمام بھی قصا نے کیا تھا۔ اس کی تعمیر سے پہلے اہل مکہ کو جب صلاح مشورے کے لیے جمع ہونے کی ضرورت پڑتی تھی تو پھر وہ کسی پہاڑ کے دامن میں یعنی کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھتے تھے یا کسی غار میں جمع ہو کر اپنا مشورہ کیا کرتے تھے۔ قصا کے 4 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عبدالدار تھا اور چھوٹے جو تھے سب سے وہ عبد مناف تھے۔ اگرچہ عمر کے لحاظ سے عبدالدار بڑے تھے، لیکن عبد مناف کی ذاتی خوبیوں کے باعث ساری قوم ان کی ہی گرویدہ تھی۔ ان کی جود و سخا کے باعث قریش
ان کو الفیاض کے لقب سے یاد کرتے تھے، لیکن قصا کو اپنے بڑے بیٹے عبدالدار سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے ان 5 مناصب جو ان کو دیے گئے تھے ان پر عبدالدار کو ہی فائز کیا تھا، لیکن امام محمد بن یوسف الصالحی سبل الہدیٰ میں لکھتے ہیں کہ قصا نے اپنے مناصب اپنے بیٹوں میں تقسیم کیے تھے۔ سقایا اور ندوہ عبد مناف کو دیا اور ان کی اولاد میں سے ہی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوئے ہیں۔ اور حجابہ اور اللواء عبدالدار کو دیا، یعنی خانہ کعبہ کی خدمت اور جھنڈا، اور ایام منی میں حاجیوں کی میزبانی کا فریضہ عبدالدار کو سونپا گیا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اپنا چولہا گرم نہیں کر سکتا تھا، اور وادی کی ذمہ داری عبد قصا کو سونپی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کو ہجوم نامی علاقے میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد سارے لوگ اپنی میتوں کو اسی علاقے میں یعنی ہجوم میں دفن کرنے لگے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔